ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان ملک محمد نواز سوکی حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت میں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے ہوں۔ آئیے کچھ لوگ متاثرین آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے دیکھیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک سرگرم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سفینہ سے میں درخواست کرتا ہوں، اور وہ سفینہ سرینا میڈم سرینا سے کہ یہ ہیومن رائٹس این جی او سے تعلق ہے ان کا، یہ آج ان متاثرہ ملازمین کے حق میں اپنا بیانیہ دیں۔ ان کی رائٹس جو ہے ہیومن رائٹس میرے لیے یہ بالکل میں نے ان کا سن لیا ہے، ابھی میں نے ان کا دیکھا ہے، اور میں اپنی جو ہماری آرگنائزیشن ہے میں ان کی آواز جو ہے وہاں تک لے کے جاؤں گی، ان کا میسیج وہاں پہنچاؤں گی، تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان کے لیے بات کریں گے۔ تھینک یو جناب ممتاز دانشور، کالم نگار، صحافی، شہر کیپٹل کی متحرک شخصیت مرزا ضیاء الاسلام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے نوازیں۔ بہت شکریہ لودھی۔ مجھے یہ آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے جب صحافیوں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا پارلیمنٹ کے باہر، 2 دن کا دھرنا تھا، اس دھرنے کے دوران ہی آپ کے لوگوں نے ایک دھرنا دیا تھا وہاں پارلیمنٹ کے باہر، جس میں ہزاروں لوگ تھے آپ کے، اور یہ اس سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ ہو چکے ہیں اور 16,000 لوگ جو ہے مختلف اداروں کے امپلائی ہیں یہ متاثر ہوئے ہیں، اور 16,000 کے پیچھے کم از کم جو افراد پیچھے بنتے ہیں وہ 1.25 لاکھ سے زیادہ بنتے ہیں، اور 20 لوگ جو ہیں ان کی جانیں جا چکی ہیں، اور 10 لوگوں نے خودکشیاں کر چکی ہیں۔ میری جناب وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے، آپ نے جو نوکریاں دینی تھی اس میں سے یہ لوگ بھی ایڈ کریں اور ان کو شامل کریں، بھلے یہ پہلے امپلائی تھے، ان کی خدمات، ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ موجود ہے، یہ محب وطن لوگ ہیں، ان کے جو بھی انٹرنل ایشوز ہیں ان کو سالو کر کے ان کو بحال کیا جائے، یہ میری گزارش ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ہمارے ساتھ ایک اپنا کیئر پلس فاؤنڈیشن کی چیف ایگزیکٹو اور بڑی متحرک شخصیت ساجدہ بسرا چودھری سے ملتمس ہوں، وہ بھی اس موقع پر ہیومن رائٹس کے ان متلاشی حقوق کی تلاش میں جو بیٹھے ہیں بے روزگار 18,000 ملازمین، ان کے بارے میں آواز بلند کریں۔ ادھر جی السلام علیکم۔ ایک دن پہلے بھی میرا یہاں سے گزر ہوا تھا، اور مجھے اس احتجاج کے بارے میں جب چلا پتا تو یقین کریں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ دلی افسوس ہوا، اس لیے کہ ہمارے ملک میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ بے روزگاری جو ہے وہ ختم کی جائے گی، غربت ختم کی جائے گی، لیکن ہوا کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو بے روزگاری تو ختم جو ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا غریب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور یہ لوگ جو جن کی جابز ہیں وہ 25 سال کی ہیں، 20 سال کی ہیں، اور آج ان کو بنا کسی مطلب کہہ لیں کہ ان کی کوئی خطا نہیں ہے لیکن ان کو بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ ان کی فیملیز، ان کے بچے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کا گھر کا سارا کاروبار، گھر کا کھانا پینا سب کچھ جو ہے وہ ہم آج اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہمیشہ ساتھ رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کی جو یہ احتجاج ہے تو کامیاب کریں ہم لوگ انشاءاللہ۔ تھینک یو جی۔ دوستوں ساتھیوں، اسلام آباد میں ایک اور بڑا کارنامہ، اور ہر سطح پہ، ہر فورم پہ انسانی حقوق کمیشن اور ہر ایک مسائل پر انہوں نے ہمیشہ آواز بلند کی۔ پیشے سے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بشیر صاحب، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، وہ آج سیکڈ امپلائیز کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ کیا جان صاحب کسی کو بولتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو پرابلم ہے امپلائیز کا، اب آپ ہائیسٹ فورم تک تو گئے ہوئے ہیں، عدالت میں ہائیسٹ فورم تک تو آپ گئے ہوئے ہیں، لیکن جو لاز ہیں وہ بنتے ہیں انسان کے لیے اور انسان کی فلاح کے لیے، انسان ان کی بھٹی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اب اس ملک میں کوئی سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ جناب آپ ابھی آپ میں بھی آپ معترض بھی ہوں، لیکن جو کراچی میں ہماری عدلیہ فیصلے کر رہی ہے، جہاں ہیومن فیکٹر خراب ہوتا ہے، آپ نے وہ جو گجر نالہ ہے اس کی سچویشن دیکھی ہے، آپ گجر نالے کی آپ نے سچویشن دیکھی ہے، اور اس پہ جو کورٹ کے جو معاملات ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عدالت کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہیومن فیکٹر کو نگلیکٹ نہیں کر سکتی۔ آپ کوئی پل، کوئی سڑک، کوئی فیکٹری، کوئی بھی انسٹالیشن، کوئی بھی ادارہ تعمیر نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے جس میں ہیومن فیکٹر کو آپ نکال دیں۔ سو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کورٹ کا یہ ریشنل ہو کہ جی یہ بھرتیاں غلط ہوئی تھیں
یا پروسیجر فالو نہیں کیا گیا تھا، اور اتنے عرصے کے بعد پھر وہ، اور ایک لمبی چوڑی لیگل بیٹل کے بعد ہیومن فیکٹر کو اگر کوئی کنسیڈر نہیں کرے گا، میں انسانی حقوق کمیشن سے ہوں، کوئی جسٹس سرو نہیں ہوگا، کوئی جسٹس سرو نہیں ہوگا۔ سو ہمارا بھی مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں، جب آپ پروسیجر کے اکارڈنگلی کوئی گورنمنٹ چل نہیں رہی تھی، مثال کے طور پہ جب ان کو امپلائی کیا گیا تو اس وقت پھر یہ انسٹیٹیوشن پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہوا، یہ اس نے آگے جا کے معاملات کیوں نہیں کیے؟ یہ ایک بہت بڑا، دیکھیں جو آپ کی جو لا کی فرٹرنٹی ہے، جو ججز ہیں، اب آپ کو وہ یہ خود بھی کہتے ہوئے کہ کسی جگہ پہ ملیں گے کہ جناب یہ جو عدالتی جو فعالیت ہے اس کے پیرامیٹرز کی بھی سیٹنگ ہونی چاہیے، پیرامیٹرز کی بھی سیٹنگ ہونی چاہیے، بالکل ریڈریسل ہونا چاہیے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بھٹی پہ، اس کی سولی پہ ملازمین نہیں ٹنگے جا سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی فیملیز ان کے ساتھ ہیں، ان کے بچے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی پوری ایک زندگی آپ تباہ کر رہے ہیں۔ وہ پھر کیسا وہ جسٹس ہوگا جو لوگوں کی زندگیاں تباہ کر کے آپ کہیں گے کہ جناب جسٹس ہوا؟ تو انسانی حقوق کمیشن نے بھی، اور دیگر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، دیگر جو ادارے ہیں، وہ بھی اوبیسلی ہیومن گراؤنڈز پر آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ اس کو لیگل ریویو میں بھی لے کے جائیں، اور عوامی سطح پر بھی جیسے آپ یہاں لوگ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ادروائز جسٹس آپ کو لینا پڑے گا، جسٹس آپ کو دیا نہیں جائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، یہ ساری اپلائمنٹ باقاعدہ ٹیسٹ انٹرویو اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے رولز اور قواعد کے تحت ہوئی تھی۔ جج کی بدنیتی الٹرا وائرس ڈکلیئر کر کے ایکٹ کو ختم، کیس صرف اور صرف 118 بندوں کی سینیرٹی کا تھا، اور وہ 2.5 سال پہلے اپنی سینیرٹیاں لے کے 80% لوگ آئی بی کے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ 20 مہینے تک یہ فیصلہ محفوظ رہا، 12 سال تک یہ کیس چلتا رہا۔ اگر یہ ایکٹ جب آیا تھا تو عدالت کو اگر تشویش ہوتی تو اس وقت اسی زمانے اس کے اوپر چیلنج کیا جا سکتا تھا، کنسیڈر ہو سکتا تھا، تب اس زمانے میں نہ ہوا۔ یہ دوسری اور تیسری دفعہ مسلسل پریکٹس کر کے بحث دشمنی کمائی گئی۔ ہمیشہ ہم مانتے ہیں کہ نوکری ہمیشہ پیپلز پارٹی دور میں ملتی ہے، کبھی بھی نہیں ملی، اور یہ سارے ججز اس ایکٹ کے تحت فیصلے دیتے رہے ہیں۔ اب یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت فیصلہ ہوا ہے، جو کہ پاکستانی عوام کے لیے، اداروں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس موقع پر ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے ممتاز قانوندان، ہمارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جناب جام خورشید صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی جناب، اب ہماری جنگ سر، ہمارے ریویو سر 62 کے قریب ریویو پٹیشن دائر ہے، اب ہمارا کیس نہیں لگ رہا، اور اسپیشل بینچ کی تشکیل میں آج کا احتجاج کا عدلیہ سے پرامن مطالبہ کرتا ہے کہ فل فور جناب جو کاز لسٹ میں ریویو میں جو دائر اپلیکیشنیں ہیں، حکومت پاکستان ہمارے حق میں ریویو میں گئی ہے، اب صرف کیس فکس کر کے اس کو جلد از جلد سنا جائے۔ 25 سے زائد اس وقت تک اموات ہو گئی ہیں، اور ایک انسانی عالمیہ جنم لے چکا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک شرمناک ثابت کن مراحل کی تاریخ ثابت کرے گا۔ تو جناب جام خورشید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکٹ امپلائز کی اگر ہم بات کریں تو یہ 90s میں جو پیپلز پارٹی دور میں بھرتیاں کی گئیں، اس کو بعد میں نواز شریف دور نے آ کے اس کو انڈو کر دیا۔ بعد میں جو اس وقت بھرتیاں ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری اکارڈنگ ٹو لا، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوئی تھیں، کسی رول کو وائلیٹ کر کے کسی کو سفارش پہ بھرتی نہیں کیا گیا تھا۔ بعد میں جب اس کو 2009 میں پیپلز پارٹی نے آ کے ان تمام لوگوں کو دوبارہ بحال کیا اور سیکٹ امپلائز ایکٹ لے کے آئے، اس کے تحت وہ تمام ملازمین دوبارہ اپنی اپنی ملازمتوں پہ گئے، اور اس وقت سے لے کے اس ججمنٹ تک وہ تمام ملازمین اکارڈنگ ٹو لا، رولز اینڈ ریگولیشنز وہاں پہ کام کرتے رہے۔ لیکن انفارچونیٹلی کچھ کیسز میں جن کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ اس ایکٹ کو ہی ختم کیا جائے، کچھ پوائنٹس ریز کیے گئے تھے، لیکن وہ ایکٹ سرے سے کالعدم قرار دے دیا گیا، جس کے اگینسٹ
16,500 سے زائد ملازمین جس کے تحت تقریباً لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سفر ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ بے روزگار ہو گئے اور ان کے گھروں کے چولہے جلنا بند ہو گئے۔ اب بہت سارے لوگوں نے جو افورڈ کر سکتے تھے، زیادہ تر لوگوں نے ریویو پٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں، ایون کہ جو لوگ اس کیس کا حصہ نہیں تھے ان لوگوں کو بھی الٹیمیٹلی ریویو میں جانا پڑا، تو ایک ایکسٹرا بوجھ ان کے اوپر آیا۔ وہ ریویو پٹیشن میری اطلاع کے مطابق پچھلے دنوں 16 تاریخ کو وہ ریویو پٹیشن لگا تھا، 14 تاریخ کو وہ فکس ہوا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ لارجر بینچ تشکیل نہ ہو پایا، جس کی وجہ سے وہ تمام کیسز ڈی لسٹ ہو گئے۔ ابھی کوشش یہ کی جا رہی ہے اور گورنمنٹ بھی اس میں سیریز ہے کہ اس میں کچھ اچھے طریقے سے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکے اور یہ کیس جلدی فکس ہو سکے۔ امید ہے کہ نیکسٹ منتھ کے شروع میں ہی انشاءاللہ یہ کیس فکس ہو جائے گا، اور میری آنریبل کورٹ سے بھی اور جو ہماری گورنمنٹ ہے اس سے یہ التماس ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بھی پاور ہے کہ ان تمام امپلائیز کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے، اور سیکنڈلی 2009 میں افتخار محمد چودھری صاحب کے فیصلہ موجود ہے جس میں کچھ ایکٹس کو انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ ان میں کچھ لکونات موجود ہیں، پارلیمنٹ دوبارہ اس ایکٹ کو ریویو کر کے تو دوبارہ پاس کرے، اور ان ایکٹ کو پاس کیا گیا تھا۔ تو اسی طرح یہ جو سیکٹ امپلائیز ایکٹ ہے اس کو بھی پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑا جا سکتا ہے، اور پارلیمنٹ اس کے جو لکونے ہیں وہ دور کر کے اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ پاس کر سکتی ہے۔ اس میں ان ملازمین کو بے روزگار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو میں اپنے تئیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ لوگوں کو لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم تمام دوست آپ کے ساتھ ہوں گے۔ صاحب شکریہ، میرا کیس بھی ہے ٹوٹل مدثر کا۔ جناب ہمارے درمیان ویسے تو تعلق منڈی باؤجین سے ایک پوری جدوجہد 25-30 سال سے ہمارے ساتھ شامل حال رہی، سول سوسائٹی ہو، پولیٹیکل پلیٹ فارم ہو، ضلع کونسل کی سیاست ہو، ہر سطح پہ انٹرنیشنل UN کے ادارے ہوں، ڈاکٹر نگینہ صدف کا بہت بڑا نام اور بہت بڑا کردار ہے۔ تو اس موقع پہ ڈاکٹر نگینہ صدف بطور ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ کے طور پہ اس مظاہرین سے خطاب کریں۔ جی السلام علیکم میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اتنی لمبی چوڑی تقریر کے چکر میں میں نہیں ہوں، بہت ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ ساری آپ کی نوکریاں اسی وقت ہوئی تھی جب لیجسلیشن ہو گئی تھی۔ جو ملک کا سب سے بڑا ادارہ سینٹ ہی ہوتا ہے نا، وہاں سے اپروو ہوا تھا نا، اس کے بعد آپ کی یہ نوکریاں، تو یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ شرارت ہے، یہ کوئی سازش ہے، جس وجہ سے یہ 16,000 نہیں 16,000 ایک خاندان کے پیچھے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اگر 16,000 تو ایک خاندان میں اگر 10 لوگ بھی ہیں تو کہاں تک یہ جاتی ہے کاؤنٹنگ؟ تو اللہ کا انشاءاللہ تعالیٰ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظلم جو ہے وہ ہمیشہ مٹتا ہے۔ تو ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تن من دھن ایک ایک سانس، جہاں جہاں بھی کوئی زیادتی ہو ہم لوگ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ان کے بالکل ساتھ ہیں۔ آپ جہاں جائیں گے، آپ کہیں گے سپریم کورٹ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سول سوسائٹی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سول سوسائٹی میرے ان سے ماشاءاللہ 25 سال ہو گئے ہیں تعلق ہیں، تو جہاں لودھی صاحب ہمیشہ یہ بندہ وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں حق کے لیے لڑنا ہوتا ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ ان کو ریویو کرنا ہوگا۔ وہ جو اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ رائے گاہ نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس 2 الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جی تو ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اسی طرح ملک نواز سوکی نے جو اجازت اللہ سونے نے